قرآن میریکلز کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے پہاڑوں سے ریلیٹڈ کچھ میریکلز کو اکٹھا کیا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 88 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ یہ ایک جگہ پر فکسڈ ہیں، حالانکہ یہ بادلوں کی طرح موو کر رہے ہیں۔ اب عام پرسپیکٹیو میں اگر سوچا جائے اور دیکھا جائے تو یہ بات کافی غلط لگتی ہے کہ یہ بادلوں کی طرح کیسے موو کر رہے ہیں، مگر اگر پہاڑوں کی موومنٹ کو اگر ہم اوور دا کورس آف ملین ایئرز دیکھیں تو یہ واقعی بادلوں کی شیپ میں موو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب بادل کس طرح موو کرتے ہیں کہ بادل ہر ڈائریکشن کے اندر موو کرتے ہیں، کسی ایک ڈائریکشن کے اندر موو نہیں کرتے، اور اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوور دا کورس آف ملینز آف ایئرز پہاڑوں کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موو کیا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کانٹیننٹس ابھی اس دور میں ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سارے ایک کمبائنڈ فارم میں پنجیا کے نام سے اکٹھے ہوئے تھے، اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ آہستہ آہستہ ڈیوائڈ ہوتے گئے، اسپلٹ ہوتے گئے اور ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں جاتے چلے گئے، جس کو کانٹیننٹل ڈرفٹ کا نام دیتے ہیں سائنٹسٹس۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں ان پہاڑوں کی اور کانٹیننٹس کی اسپلٹنگ جو ہے بالکل بادلوں کی طرح موو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسرا میریکل سورہ نبا کی آیت نمبر 7 کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ اب میخیں بیسیکلی نیلز کو کہا جاتا ہے، جیسے کوئی بھی ٹینٹ لگاتے ہیں تو ٹینٹ لگانے کے لیے ہم نیلز کو یوز کرتے ہیں زمین میں اس کو گاڑنے کے لیے۔ اس آیت کے اندر دو میریکلز ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے میخیں بنائے، یعنی میخ بنانے سے مراد یہ ہے کہ جتنا پہاڑ اوپر ہے اسی طرح ہی زمین کے اندر بھی اس کی روٹس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ جو دو کانٹیننٹس ہیں ان کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے ان میخوں کا استعمال کیا، اور سائنٹسٹ بھی اس بات پر بلیو کرتے ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں کہ پہاڑوں کی وجہ سے ہی یہ جو ہمارے کانٹیننٹس ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں۔ تیسرا میریکل سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ پہاڑوں کے اندر مختلف رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا میں رہتے ہوتے تھے اور انہیں ان پہاڑوں کی ڈسکوری کا نہیں پتہ تھا، اور نہ ہی ایسے انہوں نے پہاڑ زندگی میں دیکھے تھے جو کلرفل ہوں، مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے ایسے پہاڑ بھی بنائے ہیں جس میں مختلف کلر کی دھاریاں ہیں، صرف گرے یا بلیک کلر کے پہاڑ نہیں ہیں، پنک اور ریڈ کلر بھی ہیں اس کے اندر۔ چائنا میں، پرو میں اور دنیا کے بہت سارے حصوں میں ایسے پہاڑ دریافت ہوئے ہیں جو ڈیفرنٹ کلرز کے ہیں۔ ان میریکلز کو پڑھنے اور ان پر ڈسکوری کرنے کے بعد ایک انسان اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کوئی ریسرچر تھے، نہ سائنٹسٹ، نہ ایسٹرولوجسٹ۔ ان کے پاس اتنی پریسائز ڈیٹیل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو یہ ڈیٹیلز کسی ایسی ہستی نے دی ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے کی، پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔